یزید بینیفیشری ہے سسٹم کا. ان کو اگر اسلامک ہسٹری ذرا سے بھی پتا ہو، اہل سنت کی ساری تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ، البدایہ والنہایہ جسے تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں، تاریخ طبری اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ ابن خلدون اٹھا کے دیکھ لیں، ابن عساکر اٹھا کے دیکھ لیں، سب میں ڈیٹیلز موجود ہیں اور وہ فٹ ان بیٹھتی ہیں بخاری مسلم کے حدیث میں. وہ حدیث بھی اس میں نے لکھی ہوئی ہے کہ کوفے کا گورنر تھا نعمان ابن بشیر، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں پتا چلا یزید کو کہ یہ آ رہے ہیں وہاں پہ اور کوفے سے یہ ایک قیام کریں گے اور دعوت حق لانچ کریں گے، سب سے پہلا اس نے ڈیسیژن کیا کہ نعمان ابن بشیر کو کوفے کے گورنری سے ہٹا دیا. یہیں سے اس کی 2 نمبری شروع ہو گئی ہے. یہ کہتے ہیں پروف دیں، پروف آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ اس لیے کہ نعمان ابن بشیر صحابی تھے، ان کو پتا تھا حضرت حسین کے ساتھ تو میں کوئی نیگیٹو نہیں کر سکتا، تو نرم رویہ رکھتے تھے. اور عبید اللہ ابن زیاد کو اس نے بھیجا. عبید اللہ ابن زیاد ایک ظالم آدمی تھا. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748 نمبر حدیث ہے کہ حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لا کے پیش کیا گیا. اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جن لوگوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا. یہ صحیح بخاری شریف ہے 3748 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے. اور آپ لوگوں کے پیٹ میں آج تک درد ہو رہی ہے. دارالاسلام والوں نے تحریف کر کے علیہ السلام کاٹ دیا اس میں سے، لیکن سعودیہ کا جو مکتبہ شامل ہے اس میں موجود ہے، دارالکتب العلمیہ کا جو بیروت کا چھپا ہوا ہے اس میں موجود ہے، اور اہل حدیث کی جو سب سے بڑی سائٹ ہے حدیث کی کتابوں کی sunna.com اس میں موجود ہے، اسلام 360 میں موجود ہے، اور اس میں بھی عربی میں علیہ السلام ہے، اردو میں مولوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا ہے. تحریف، یہ ہے تحریف. تو سر جب آپ چوری کریں گے نا اتنی سی بھی، تو اللہ نے ایک بلا آپ پہ چھوڑی ہوئی ہے جو مولانا شریف کو بخاری شریف سے باہر نکال کے پھینکتی ہے اور لوگوں کو بتاتی ہے یہ بخاری شریف ہے اور یہ مولانا شریف ہے. حسین ابن علی کا سر کاٹ کے سامنے رکھا گیا، اس نے کچھ کلام کیا تو حضرت انس ابن مالک پاس کھڑے تھے، تڑپ اٹھے. انہوں نے کہا سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل حسین ابن علی تھے. اور یہ تھا گورنر کوفہ جو لگایا اس کام کے لیے گیا تھا. وہ کہتے ہیں یزید کو پتہ نہیں چلا، اس نے خود ڈیسیژن کیا. اچھا جی مان لیا. تو جب یہ خود اس نے ڈیسیژن کیا اس کے بعد یزید نے پھر یقیناً اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا، کیونکہ آپ تمہیں کہانی کراتے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے تو حکمران کی ذمہ داری ہے. تو یزید نے پھر حسین ابن علی نبی کا بچہ جب قتل ہوا اتنے وہ اپنے بچوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ تو اس کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا. کوئی ضعیف روایت ہی لے آئے. اور اگلے دن میں ایک مولوی کو سن رہا تھا، وہ کہتا ہے آپ کو پتا ہے حسین سے لڑنے کے لیے جو آیا تھا وہ کون تھا؟ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. یہ اسی طریقے سے میں کہوں کہ وہ طوفان نوح کے اندر جو غرق ہو گیا، آپ کو پتا ہے کون تھا؟ وہ حضرت نوح کا بیٹا تھا. تو انو میں ہی چپیڑ مار سکنا. سعد ابن ابی وقاص کا مرتبہ زیادہ ہے حضرت نوح کا؟ تو آپ دھونس لگا رہے سعد ابن ابی وقاص کی ہمیں رضی اللہ تعالیٰ نے. وہ تو اشرم و اشرم میں سے. نوح کا بچہ اگر کافر نکلا ہے تو سعد کا بچہ اگر غلط نکلا ہے، اور پھر کہتے ہیں وہ نبی کے ماموں تھے. او یار کہانیاں کرانی بند کرو، ناموں کا روب. سعد ابن ابی وقاص تو سر آپ کو ہمارے تو وہ لیڈر ہیں. میں نے کتنی حدیثیں پیش کی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے 6220. انہوں نے تو حضرت معاویہ کے ساتھ پھڈا لے لیا تھا جب حضرت علی پہ سب و شتم کروانے لگے تھے. سعد ابن ابی وقاص جیسا تو شیعان علی کوئی نہیں تھا. آپ ہمیں بتا رہے ہیں اس کا بیٹا تھا. اس کے بیٹے کے کرتوت بھی صحیح مسلم میں موجود ہیں. وہ ابے کو سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے نا میرا بچہ کیا ہے. ابھی تو کربلا ہوا نہیں ہوا تھا. صحیح مسلم اٹھا کے آپ جا کے نا عمر ابن سعد لکھیں اور صحیح مسلم کو سلیکٹ کریں تو حدیث آئے گی کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے ایک اونٹ سوار آیا. تو ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت سعد ابن وقاص نے کہا اے اللہ اس اونٹ سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور جب وہ اترا تو ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد. سعد ابن وقاص تو اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو شیطان کی طرح سمجھتے ہوئے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ پناہ مانگا کرتے تھے. اور دیکھ لیں سعد کی پھر کرامت ویژن دیکھ لیں. اور وہ آگے کہتے ہیں ابا جی سارے لوگ خلافت میں آپ بھی کوئی حصہ لے لیں، کوئی گورنر شورنر بن جائے. شروع تو ہی لالچی سی اور اسی کو رہ کی لالچ دی تھی. میں بتا رہا ہوں تاریخ اسلام میں جو جو باتیں ہیں نا آل امیہ کی بدماشیوں کو ہائی لائٹ کرتی ہیں، فٹ ان بیٹھتی ہیں بخاری مسلم. یہ لشکر لے کے آیا تھا حضرت حسین ابن علی کے خلاف لالچ پہ. اس کا اثر کیا ہوا ہے بعد میں؟
تو یہ پورا پلان ہوا تھا، اور اگر کہتے ہیں نہیں یہ حادثاتی طور پہ ہو گیا تو بعد میں پھر سزا دینی چاہیے تھی، کوئی سزا نہیں دی ہے. الٹا اس کے اوپر آپ کو پتا ہے مدینے والوں نے بیعت توڑ دی تھی یزید کی. اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی، جو یہ پیش کرتے ہیں بخاری مسلم سے کہ عبداللہ بن عمر لوگوں کو سمجھاتے تھے یزید کی بیعت نہ توڑو، تو وہ جو جن لوگوں کو سمجھا رہے تھے انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے بیعت توڑی تھی. وہ کون تھے؟ وہ بریلوی تھے، دیوبندی تھے، اہل حدیث تھے، شیعہ تھے، کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے جو بیعت توڑ رہے تھے. تو اس سے یہ بھی تو ثابت ہوتا ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں جی وہ پگڑی پہ مسا ہو جاتا ہے تو پھر جرابوں پہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ پگڑی بھی کپڑے کی ہوتی ہے، جرابیں بھی کپڑے کی، تو اس سے پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے. تو جو بیعت توڑ رہے تھے وہ کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے. حضرت ابن عمر ان کو روکتے تھے، اس لیے روکتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ جب یہ بیعت توڑیں گے تو ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا. اور اسی وجہ سے حضرت حسین کو بھی ابن عمر سمجھایا کرتے تھے. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے یہ جو ایک انہوں نے ایک اور چھوڑی بھی ہے نا بات کہ جی وہ حضرت حسین نے 3 شرائط رکھ دی تھی، اتنی بڑی کہانی کرائی ہے، اس کے اوپر میرا کلپ موجود ہے. میں تو اس پہ گھنٹوں زبانی بول سکتا ہوں. تو پھر جب وہ بیعت توڑی ہے تو اس نے مدینے کے اوپر چڑھائی کروا کے واقعہ ہررا ہوا، بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہے کس طرح قتل و غارت ہوا، عورتوں کی عصمت دری ہوئی، اور پھر ساتھ ہی اس کے بعد خانہ کعبے کے اوپر چڑھائی کی، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر بھی نہیں بیعت کر رہے تھے یزید کی. خانہ کعبہ کا غلاف اور ایک دیوار ڈیمیج ہو گئی، پھر یزید مر گیا تو پھر حضرت ابن زبیر نے کہا تمہارا شیطان مر چکا ہے واپس جاؤ. پھر وہ واپس گئے. پھر 9 سال تک ابن زبیر نے خلافت قائم کی مکے کے اندر اور مدینے کے اندر. حضرت حسین ابن علی کے بعد ان کو خلافت کا ایک موقع ملا. تو اس طریقے سے یہ چیزیں بالکل کلیئر ہیں. لیکن وہ بات میں مولانا اسحاق صاحب والی کروں گا کہ بات اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یزید سے شروع کرتے ہیں. جب تک آپ بات پیچھے سے شروع نہیں کریں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. یزید کے دور سے آپ کو یہ کہانی سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ پیچھے نہیں چلیں گے، اور پیچھے جانے کے لیے آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا.